میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل عرفان رجب کے مہینے کی مناسبت سے جس کڑی کو اور جس لڑی کو چھیڑا گیا ہے، جو وجہ تخلیق کائنات عالم ہے، جو باعث تخلیق کائنات عالم ہے، خلاصہ کائنات ہے، بلکہ کنز ہے، اور اس کنز کے نتیجے میں نور علی نور ہے، اول بھی ہے تو آخر بھی ہے، ظاہر میں بھی ہے تو باطن میں بھی ہے، وہی ایک وجود اکمل ہے جو نمونہ انسانیت ہے، وہ قائد المرسلین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، تو وہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی وجود۔ اس کائنات اور کائنات سے پرے اگلے جتنے کائنات ہو، یا یہ کہہ لیں کہ یہ عالم یا اس کے بنا جتنے عالم موجود ہیں، اس تمام عالمین کی رحمت کون ہے؟ نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رجب کا مہینہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت کا مہینہ، تو اس کے ساتھ اس انسانیت کے معراج افق اعلیٰ کا وہ عظیم پیغام 27 رجب کو معراج افق اعلیٰ کا مہینہ بھی ہے، جہاں پر انسان کو رفعت ملی، شان و شوکت ملی، عظمت ملی، اور اس کو وہ مقام دے دیا گیا اور آسان طریقہ بتا دیا گیا کہ اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اہل بیت کی اتباع کرو، اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اہل بیت کی اتباع کر لو، اگر میری چاہت کرنا چاہتے ہو تو اہل بیت سے چاہت رکھو، اگر مجھ سے بغض رکھنا چاہتے ہو اور میرے نفرتوں اور میرے غیظ و غضب کو اور میرے جلال کو اور میری جبروتی قوتوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو اہل بیت سے ٹکرا کے دیکھ لو، نصف نابود کر کے رکھوں گا۔ دنیا نے دیکھ لیا وہ منظر، کہاں ہے وہ یزید کی جاہ و جلال سلطنت، کہاں ہے وہ یزید کا جبروت، وہ اس کی سلطنت، اس کا اصل و رسوخ، اس کی شان و شوکت، اس کا خاندان کا فخر۔ آج نسل میں بھی یزید اگر کوئی زندہ بھی ہو تو نام یزید لینے پہ گھبرائے گا اور حسین کا غلام ہونے کا احساس کرے گا۔ یہ ہے رجب کا مہینہ، 27 رجب، معراج کا مہینے کی وہ تاریخ جو وجہ تخلیق کائنات عالم میں خلقت انسانیت کو وہ اعزاز بخشنا تھا، جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت شروع ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ ہر خطے، علاقے، زبان اور زمانے میں چلتا گیا۔ ہر جگہ پر ہادی آئے، رہبر آئے، نبی آئے، مرسل آئے، پیغمبر آئے، نذیر بن کر، بشیر بن کر، ڈرا رہے بھی تھے، بشارتیں بھی دے رہے تھے، قوم انکار کر رہی تھی، کہیں پر شہید کر دیا گیا، کہیں پر ان کو اپنے قریے سے بھگا دیا گیا، چلے گئے، وہ ہجرت کر گئے، قریے چھوڑ دیے، علاقے چھوڑ دیے، شہر چھوڑ دیے۔ ان کی غیرت میں رب اعلیٰ نے کیا کیا؟ ان شہروں کو کھنڈرات میں بدل کے رکھ دیا، نیست و نابود کر دیا۔ شب ہستی میں نیست و نابود، بڑے بڑے کھنڈرات تو نظر آئیں گے آج، بڑے بڑے بلڈنگیں تو نظر آئیں گی آج، لیکن انسان وہاں نظر نہیں آ رہا ہے ایک پیغمبر کے ساتھ، بلکہ پیغمبر تو پیغمبر کی اٹھنے کے لیے کیا کیا؟ نسبت۔ آج ہم نسبت کی بات کریں گے، کیونکہ آج کی یہ محفل میں جس طریقے سے نعتخواں حضراتوں نے نذران عقیدت پیش کر کے، مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے وہ نسبت کے تار کو چھیڑا ہے، اب تو سننا بھی پڑے گا، کیونکہ بغیر نسبت کے نجات نہیں ہے۔ جس طرح ایک بچی باہر کی ہوتی ہے، 3 بول پڑی، قبول ہے، نسبت جڑ گئی اپنے شوہر کے ساتھ، گھر کی مالک ہو جاتی۔ پوچھ لو بھائی اپنے امی سے، پوچھ لو اپنی مالکن سے، ارے باہر سے آئی نا، 15 سال 20 سال 18 سال 25 سال باہر گزاری، اپنے ماں باپ کے گھر میں رہی،
اپنی سہیلیاں، اپنے دوست، اپنے اقارب کو چھوڑ کر ایک شوہر کی اتباع میں جب آ جاتی ہے، وہ نسبت کے نتیجے میں گھر کی مالک ہو جاتی ہے، تو روحانیت کا پیغام یہ ہے جب آپ نسبت جوڑ لیتے ہیں اللہ والے کے ساتھ، آپ کو کیا کرتا ہے؟ اللہ اللہ گپشو اللہ شرد گرچہ حلقوں میں عبداللہ ہوئے نسبت. اس نسبت کو سمجھنا پڑے گا. جب نسبت کو سمجھ جائیں گے، آپ کو اپنی تخلیق کے غرض کو سمجھ جائیں گے، تو آپ کو اپنے وجود پہ فخر ہوگا کہ کتنی بڑا اعزاز ہمیں رب اعلیٰ نے ہمیں بخشا ہے، کتنا بڑا مقام ہمیں دیا ہے. سمجھنا ہے اس چیز کو. تو میرے بھائیوں، یہ معراج جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام نہیں فرما رہے تھے، ام ہانی کے گھر میں تھے، رات کا پچھلا پہر ہے، سرکار آرام فرما رہے ہیں. اب اشتیاق ہوا اس نوری کیفیت کو، اشتیاق ہوا. وہ تو ہر جگہ پہ دیکھ سکتا ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا، ہر چیز کو قدرت رکھنے والا، ہر چیز کا مالک ہے نا. اور آپ کے اندر کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے، آپ کے باہر کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اس کے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے، لیکن اس کو اشتیاق ہو رہا ہے کہ میں ملاقات کروں، میں روبرو بلاؤں، میں دیدار کروں اس وجود اطہر کا جس کے لیے کائنات بنی ہے، جس کے لیے کائنات بنی ہے. اب یہ ہو رہا ہے کب؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جب گئے دعوت دینے کے لیے، طائف والوں نے آپ کو ستایا ہے، طائف والوں نے آپ کو ستایا ہے. آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا کہ فرشتہ آ کے عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ جلال میں ہے، آپ کے ایک اشارے پر طائف شہر کو جو ہے ہم جو ہے کھنڈرات میں بدل کر رکھ دیں گے. سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ میں رحمت کا سمندر ہوں، یہ نہیں ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے. آنے والی نسلیں، آج آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ جا کے دیکھ کے آئے ہوں گے، کسی کو عمرہ نصیب ہوا ہوگا، کوئی وہاں پر کام کر رہا ہوگا، طائف کے شہر میں بھی دیکھے ہوں گے کس طریقے سے سرکار کے وہاں پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، مساجد موجود. یہ وہی طائف تھا جہاں پر سرکار کو ستایا گیا تھا، آج وہی طائف ہے جہاں پر سرکار کی مدد پڑھی جا رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 معجزات ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 معجزات ہیں. اس معجزات میں ایک معجزہ زندہ و جاوید. آپ 5 وقت یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، گھروں میں موجود ہے وہ 30 سپاروں والا، 114 سورتوں والا، 14 سجدے والا، 7 منزلوں والا وہ قرآن مجید سرکار کا زندہ و جاوید معجزہ ہے. نہ اس میں کوئی تبدیل کر سک رہا، نہ زیر زبر پیش مٹا سکتا ہے. زندہ و جاوید معجزہ ہے قرآن مجید، فرقان حمید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب یہاں پر ام ہانی کا گھر ہے، وہاں سے اشتیاق ہو رہا ہے ملاقات ہو، تو فل پروٹوکول ہے. پروٹوکول کیسا دیا جا رہا ہے؟ یہاں پر جبرائیل امین سے حکم ہوا، جاؤ میرے محبوب کو بلا کے لے کے آؤ، میں متمنی ہوں دیدار کا، مجھے کچھ مذاکرات کرنے ہیں، مجھے کچھ بات چیت کرنا ہے، اور بات چیت بھی ایسی ہوگی کہ وہاں دوسرا کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر، وہاں کوئی نہیں ہوگا. اب بولے کیا کرو؟ پروٹوکول 70,000 فرشتے دائیں اور 70,000 بائیں جا رہے ہیں. اب آرڈر تو ملا، اب جا کے ام ہانی کے گھر چلے گئے. اب بولے بھائی اب اگر میں ندا لگاؤں، اگر میں آواز سے جگاؤں تو بے ادبی ہوگی. جبرائیل امین کیا کروں، کس طرح جگاؤں؟ اب جس طرح شاعر نے کیا سما باندھ کے وہ پوری لڑی کو پیش کیا نا، کہ آپ کے مبارک تلووں کو بوسہ دے کر اپنے غلامی کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے جو اعزاز ملا ہے، میں اعزاز تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور وہاں پر سرکار کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ اس طرح معاملہ. چلو اب نکتے سنیں. جو روشنی کی رفتار ہے نا، روشنی جو باری آپ کے سامنے
1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے آ رہی ہے. 1,86,000 پر سیکنڈ تیزی سے آ رہی ہے. اس کی یہ رفتار ہے. آواز کی رفتار کیا ہے؟ تقریباً جو سائنس یہ کہہ رہی ہے 7,700 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے یہ آواز آپ کی جا رہی ہے. جس طرح ڈائل کرتے ہیں نا، نمبر ملایا، ڈر امریکہ بہادر کے پاس فون گیا، وہاں پر تو آپ کی آواز جیسا آپ بول رہے ہلو، وہاں سے وہ سن رہے، وہ آپ کی تصویر جا رہی ہے اتنی. اب یہاں پر جو معراج ہو رہی ہے، معراج کیا ہے؟ پلک جھپک کے کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں. کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد الاقصی کی طرف. اب یہ مسجد حرام کو مسجد اقصی کا فاصلہ نوٹ کر لیں کتنا فاصلہ ہے. پھر مسجد اقصی سے جو ہے سدرۃ المنتہا کا فاصلہ نوٹ کر لیں یہ کتنا زیادہ ہے. جس طرح میں نے کہا یہ سورج کی روشنی جب آ رہی ہے فی سیکنڈ کی رفتار سے، جب یہ زمین پر آتی ہے تو 8 منٹ لگتے ہیں اس کو. یہ زمین تک آ رہی ہے تو کتنے منٹ لگ رہے ہیں؟ 8 منٹ لگ رہے ہیں. لیکن سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سے تشریف لے کے جا رہے ہیں مسجد حرام کو. مسجد حرام سے آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں مسجد اقصی تک. لہجہ لگ رہا ہے، پہنچ گئے وہاں پر. اور وہاں پر جتنے انبیاء ما سبق ہیں اس دنیا میں آ چکے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ 1,24,000 یا 1,84,000 کم و بیش انبیاء اس کائنات عالم میں منتظر کس کے ہیں؟ قائد المرسلین کے، کہ تشریف لا رہے ہیں. سب بادب کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر اب کیا کرنا ہے؟ صف میں کھڑے نہیں ہو رہے، ان کے ساتھ سب سے آگے ہیں. انبیاء کے صف موجود، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہیں. نماز ہو رہی ہے آپ کی اختتام میں، نماز پڑھی گئی. وہاں سے یہ سفر شروع ہو رہا ہے اسرا کا. یہ سفر جب شروع ہو رہا ہے اسرا کا تو یہ رات کی تاریکی ہے، دن کا اجالا نہیں ہے، اب رات کی تاریکی ہے. کیونکہ یہاں پر مکالمہ ہو گیا جبرائیل امین کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. مطلب خواب بھی نہیں ہے. اگر خواب ہوتا تو مکالمہ اس طریقے سے نہیں ہوتا. خواب بھی نہیں ہے. اب یہاں پر جو ہے بالکل حالت جو ہے بیداری میں ہے. حالت بیداری میں پورا سسٹم یہاں تک ہو گیا. اب آگے چل رہے ہیں. اب پہلا آسمان سے 7 آسمان بھی گزر گئے، انبیاء ما سبق رہ گئے. ایک وقت آیا جبرائیل امین، انہوں نے کہا کہ جی سرکار آگے نہیں جا سکتا. جلیل القدر فرشتے، ابھی پوری کائنات عالم میں جو نوری تجلیات کی انوار کی بارش ہو رہی تھی، تمام فرشتے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں دیدار کرنے کے لیے. دیدار کس کا کر رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہ جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے، جس کے وسیلے سے کائنات بنی ہے، اور جن کا وسیلہ لے کر اگر ہم دعا کریں تو رب دعا قبول کر لیتا ہے. جن کا وسیلہ لے کر ابھی تمام سسٹم کے ساتھ پورے پروٹوکول کے ساتھ جبرائیل امین بھی رہ گئے. اب جبرائیل امین آگے نہیں بڑھ لے. کہتے ہیں کہ وہاں پر رف آئی، براق تھک گئی، جبرائیل امین رہ گئے. رف آئی، رف آگے چلتی ہے. ایک مقام ہے وحدت کا، آگے بڑھ رہے تھی، سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے. پردہ وحدت آ گیا. اب پردہ وحدت میں اب آپ دیکھ لیں نہ وہاں پر کسی وسیلے کی ضرورت، وسیلہ دیا جا رہا ہے آیتوں کی صورت میں. تو کون موجود؟ جبرائیل امین موجود، لا کے دے رہے ہیں سرکار کو. سمجھ میں نہیں آتا، پھر سمجھ میں آئے گا. یہ اسی لیے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اگر روحانیت کو سمجھنا ہے، تصوف کو سمجھنا ہے، ولایت کو سمجھنا ہے تو آنا پڑے گا در علی پر آنا پڑے گا، آل علی کی طرف آنا پڑے گا، آل علی کے پاس جھکنا پڑے گا، پھر کہیں سمجھ میں آئے گا. میرے بھائیوں، ایک ہوتی علمی کتابی،
کتابی علم، آپ محنت کرو پی ایچ ڈی ہولڈر بن جاؤ، آپ محنت کرو آپ جو ہے شیخ الحدیث شیخ القرآن بن جاؤ، آپ محنت کرو عالم و فاضل بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، سب کچھ بن جاؤ، لیکن آپ کی محنت کے نتیجے میں ولی نہیں بن سکتے ہیں، محنت کے نتیجے میں ولی نہیں بن سکتے۔ آپ کہیں جی میں تو سنیاسی ہو جاؤں گا، کونے بیٹھ جاؤں گا، میں ولی بن جاؤں گا، ولی آپ بنیں گے تو ولی والے سے محبت کرنا پڑے گا، در کے پاس جھکنا پڑے گا، گھر والے سے انسیت کرنا پڑے گا، گھر والوں سے تو بغض رکھو اور پھر آپ ولی بن جاؤ، بن ہی نہیں سکتے، لے چکے ہم لوگ، یہ ان کے پاس ہے، دوسرا کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا مولا نے، کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، انہوں نے کہا کہ جی مولا تو ہم دوست کو کہتے ہیں، ترجمہ کر دیا انہوں نے، مولا کیا ہے؟ دوست ہے جی، جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست، جو علی کا دوست ہے میرا دوست۔ ارے بھائی مولا علی، مولا دوست کو کہہ رہے، ارے مولا آقا کو کہتے ہیں، کیا سرکار آپ کے دوست ہیں؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی میرے دوست ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں صدیق بولتے ہیں؟ ابو جہل ملا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب معراج پہ سرکار تشریف لے کے گیا اور صبح جو ہے نا یہ بات پھیل گئی، اور جا رہے تھے صدیق اکبر، انہوں نے بولا تو بس سنو، تمہارے جو پیغمبر انہوں نے تو اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، انہوں نے کر دی بالکل، یہ تو ماورا عقل باتیں ہیں، بولے یہ کیا بات ہے؟ انہوں جو بولیں گے ہم اس پہ ایمان لا رہے ہیں، وہ صادق اور امین۔ ارے بھائی کچھ تو جا کے پوچھ تو لو، میں کیوں پوچھوں؟ ان کا قول صادق ہے، وہ قول قرآن ہے، ان کا قول قرآن سے جدا نہیں، وہ قرآن سے جدا نہیں، وہ معلم قرآن ہے، وہ مجسم قرآن ہے، وہ اس زمانے کے کیا پورے زمانے کے لیے ان کی ہدایت ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں پر صدیق لقب پڑا ان کو، یہ مقام سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیا، یہ نام ان کو سرکار نے عطا کیا ہے، تو دوست کہہ دیتے ہیں، دوست نہیں ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کیا نعرہ لگا دیتے ہیں؟ وہ کیا کہتے تھے وہاں پر؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور پھر صدقت یا رسول اللہ، آپ نے جو کچھ کہا سچ کہا، آپ کی ایک ایک بات سچی ہے۔ یہ تو کیا سراقہ مان لیا نا آپ کی بات کو، بھئی مارنے کے لیے آیا تھا نا، نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے آیا تھا، مجھے کیا مار رہے ہیں؟ چھوڑ دو، میں تمہارے ہاتھ پہ کنگن دیکھ رہا ہوں جو ایران کا بادشاہ پہنتا ہے جب تخت پہ بیٹھتا ہے۔ پھر ہجرت کر رہے ہیں اور وہاں سے نکل رہے ہیں، کفار نے جو ہے چو طرف سے گھیر لیا ہے، ایسے موقع پر وہ نکل کے جو ہے نا آ رہے ہیں، ایسے موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے سراقہ تیرے ہاتھ میں وہ کنگن دیکھ رہا ہوں، جب جو ہے خسرو بیٹھتا ہے تخت پر پہنتا ہے، مطلب تو بادشاہ ہے۔ صدقت یا رسول اللہ، سچ کہا آپ نے، بالکل ایمان لے کے گئے انہیں۔ جب واپس چلے گیا، ابو سفیان پوچھتا ہے کیا ہوا بھائی؟ پکڑ لیے، بڑے شاطر تھے، بڑے تم تو بولے تھے میں یہ کر دوں گا۔ ہاں جی میں تو نزدیک تک چلے گیا تھا، تو پکڑ لیتے نا تو آپ کو انعام ملتا۔ ان بولے اس انعام سے بڑھ کے مجھے انعام دے دیا۔ کیا انعام دے دیا تمہارے کو بھائی؟ میں جو ہے ایران کا بادشاہ جو کنگن پہنتا ہے وہ کنگن پہنوں گا۔ وہ تمہارے کو لڑنے لگ گیا۔ کس سے لڑ رہا ہے؟ ابو سفیان سے، کہ نہیں جو کچھ سرکار نے فرمایا ہے یہ ہو کر رہے گا۔ یہ ہے معجزہ سرکار جو غیر بھی ماننے میں مجبور ہو رہے ہیں۔ ہزار معجزوں میں یہ معجزہ سرکار کا، یہ ہے معجزہ والے رسول۔ اور آپ کو معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو عقل عاجز آ جاتی ہے وہاں پر، یہ عقل اس کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن دل والے کیا ہوتے ہیں؟ وہ سر جھکا لیتے ہیں، اور سر جھکا کے جو کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، جو کچھ فرمایا سچ فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ پھر یہی ایک واقعہ غزوہ خندق کا، خندق کھودو جی، سب کھود رہے تھے، بڑا پتھر آ گیا، سرکار بڑا پتھر آ گیا، لاؤ جی میں دیکھتا ہوں، وہاں مار رہے پکاس، سرکار آپ نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے۔ وہی دنیا نے دیکھ لیا، معجزات، اتنے معجزات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ گن نہیں سکیں گے۔ اور آپ کو جو ہے سب سے بڑا معجزہ سرکار نے ایک اور ایک دیا، در در کی غلامی سے نکال دیا، در در کی غلامی۔
یہ تو دیکھ لیں یہ ہندو کبھی پیپل کے درخت کو، کبھی تلسی کے درخت کو، کبھی پہاڑ کو، کبھی سورج کو، کبھی سانپ کو، پانی کو، جو کچھ بولتا بھگوان ہے جی بھگوان ہے جی، وہ بیچارہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے کہ کیا کرے گا؟ ہمارے مولا، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، اور ہمیں ان مسیح دجال کی فتنوں سے بچا رہے ہیں، آئندہ بھی بچائیں گے تا قیامت۔ ایک ہی وجود کافی و شافی ہے، وہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ایک اور ایک معجزہ جو ان قریب ہونے والا ہے، ایک اور ایک معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کون سا معجزہ ہے؟ سنن النساء جلد نمبر 2 باب غزوۃ الہند، باب غزوۃ الہند۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہو، اسے ہم غزوہ کہتے ہیں، اسے ہم غزوہ مانتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، محققین، مجتہدین اور مفسرین نے اور علماء امت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہو اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ جس میں سرکار نے کسی کو کمانڈ دی ہو اس کو سریا کہتے ہیں۔ اب یہ کیا فرمانے سرکار؟ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غزوۃ الہند۔ آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان سے غزوے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو سرکار کا وعدہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ اس طرح میں نے ابھی آپ سامنے بتایا، ایک وعدہ سرکار نے کہا میں نے کنگن دینا ہے، میں نے کنگن دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاتھ میں کنگن ہے۔ سراقہ نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ وعدہ کرتے ہیں بے شک تمہارے ہاتھ میں رہے گا۔ اور اس کے وعدے کی ایفا میں دیکھیے حضرت عمر فاروق کا دور ہے، سراقہ جو ہے آخری ٹائم ہے، لوگ کہہ رہے کہ آج انتقال ہو جائے گا، کل انتقال ہو جائے گا، اور سراقہ کا ایمان کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں مر ہی نہیں سکتا جب تک کہ نہ پہن لوں وہ کنگن جو خسرو بادشاہ پہنتا ہے، ایران کا بادشاہ پہنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، سٹیا گئے، یہ ماورا عقل کیوں بات کر رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا قول نہیں ہے، قول ثابت ہے، یہ میرے مولا کا قول ہے، اور میرے مولا نے وعدہ فرمایا ہے اللہ جو ہے زمین بدل دے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض للہ واحد القہار، زمین بدل دے گا، آسمان بدل دے گا، لیکن اپنا وعدہ نہیں بدلتا۔ تو سراقہ کا ایمان تھا کہ جی بالکل جو ہوگا میں ہی پہنوں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنگن نہیں پہنا۔ فتح کرنے کے بعد صرف یہ کہہ رہے کیونکہ جب چابیاں لی نا اپنے خزانے کی، سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ میرا ہاتھ، سرکار نے فرمایا، وہ حضرت عمر نے فرمایا کیا؟ یہ میرا ہاتھ نہیں واللہ، یہ ہاتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عمر میں اتنی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ایران فتح کرنے تھا، یہ تو میرے مولا کا احسان ہے مجھ پر کہ مجھ کو فنا ہونے کا موقع دیا، میں نے وہ کام کر دیا جو سرکار کا وعدہ پورا کیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اب یہاں پر سراقہ کنگن لانے کے بعد بول رہی ہے میرا مولا کا وعدہ پورا ہو گیا، میرے مولا کا وعدہ پورا ہو گیا، اب میں جاؤں تو جاؤں، مجھے پرواہ نہیں ہے، میرا ٹائم اب نزدیک آ گیا، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ کنگن نہ پہن لوں، کیونکہ میرے مولا نے فرمایا تھا اور مولا کا قول پورا ہو گیا۔ تو ایک وعدہ جو سرکار غزوۃ الہند کا کرے تو کیا وہ پورا نہیں ہوگا؟ ہوگا میرے بھائیوں، اسی لیے پاکستان بنا ہے لیلۃ القدر کی مبارک ساعتوں میں، اور اس پاکستان کو مولا نے بچایا ہے اور بچائے گا کب تک کے؟ مطلع صبح فجر تک کے، جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ اندھیرا جو ہوتا ہے نا، بچاتے خود کوئی چیز نہیں رہتی، سورج کی عدم موجودگی کا نام کیا ہے؟ اندھیرا۔ سورج کیا ہے؟ سورج میرے آقا کی ذات ہے۔ والشمس والضحاها والقمر اذا، اللہ اکبر، کیا سرکار کی شان بیان کر رہا ہے قرآن۔ کس کس نام سے پکارا نا؟ کسی ابھی شاعر نے
ابھی نعت نے کیا زبردست کہا، کس کس القابات سے سرکار کو پکارا ہے، کیا کیا القابات سرکار کے بارے میں قرآن مجید میں ہے. کہیں شمس ہے تو کہیں والضحیٰ ہے، کہیں پر سراج منیرہ ہے تو کہیں پر یاسین ہے تو کہیں طٰہٰ ہے، کہیں یا ایھا المزمل ہے، کہیں یا ایھا المدثر ہے. بھئی کہاں دیکھیں گے آپ، کس جگہ پر سرکار ہی سرکار نظر آئیں گے. آپ کی شان جلالی ہو یا جمالی، قرآن کے اندر جو ہے ایک لفظ موجود ہے. تو آج کا یہ دور جب ہم اور آپ گزار رہے ہیں، اور یہ رجب کا مہینہ جو آپ اور ہم گزار رہے ہیں، 19 فروری کو رجب کا 27 تاریخ ہوگی جب سرکار معراج افق اعلیٰ پہ جا رہے ہیں. تو یہ ٹائم عبادت کا ہے میرے بھائیوں، دعا مانگنے کا ہے، التجائیں کرے کہ اللہ نے آپ کو بلا بدل ہر چیز دے دی. آپ نے مانگی نہیں تھی، بہترین آنکھ، بہترین ہاتھ، بہترین عقل، بہترین جسم آپ کو دے دیا. آپ اس کا کیا احسان کر رہے ہیں؟ حق ادا کر رہے ہیں؟ آپ احسان میں کوئی حق ادا کر رہے ہیں؟ بھئی آپ پر اتنا بڑا احسان کرے آپ کو، پھر آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، پھر آپ کو نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہو گیا، آپ نے کے دل میں انسیت و محبت پیدا ہو گئی، سب کچھ وہ آپ کو نواز دیا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا زندگی یوں ہی گزار رہے ہیں؟ یہ ہے آپ کا امتحان، یہ آپ سب کا امتحان ہے. یہ نہ ہو لک روحی فدا، لک مالی فدا، لک جانی فدا. جب وقت آ جائے نا، تو جدا اور میں جدا، مجھے تو جان بچانی ہے. بھائی جان بڑی قیمتی ہے، جان قیمتی ہوتی نا. بیمار ہو گئے تو کڑوی گولیاں کھا رہے، ٹیکے بھی لگا رہے، آپریشن بھی کر لے رہے، جان کو بچا رہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کیا محبوب چیز راہ خدا میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ مجمعین نے اپنی محبوب چیز کو لٹا دیا، ہر ایک چیز کو قربان کر دی، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا. سرکار نے فرمایا ہجرت کرنا ہے، ہجرت کرنے لگے. سرکار نے فرمایا حبشہ جاؤ، پہلے حبشہ چلے گئے. پھر فرمایا کہ مدینہ کی طرف کوچ کرو. صحابہ نہیں پوچھ رہے کہ گھر بار ہے، بیوی بچے ہیں، جائیداد ہے، کیا کریں گے؟ چھٹا دیے حکم میں، خدا میں فنا کر دیے، کچھ بھی نہیں رکھا اپنے پاس. اللہ نے کیا دیا؟ مضاف در مضاف دیا. اس لیے جب پہلے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مال غنیمت آ رہا ہے، آپ کے آنسو جاری ہیں. صحابہ کرام عرض کر رہے ہیں کیا ہوا خلیفہ صاحب، خلیفۃ المسلمین کیا ہوا، آپ کے آنسو جاری ہیں، کیوں رو رہے آپ؟ بولے دیکھو ہم نے اتنا تو نہیں دیا تھا سرکار کو، ہم نے اتنا تو نہیں دیا تھا. ایک اونٹ جو ہے مدینے میں ہے اور آخری اونٹ کا پتہ نہیں چل رہا ہے، مال غنیمت اتنا آ رہا ہے. ہم نے تو سرکار کو اتنا نہیں دیا، ہمیں تو زمین کا وارث بھی بنا دیا، آسمان کا وارث بھی بنا دیا، ہمیں عزت و توقیر بھی دے دی، ہمیں سلطنت بھی دے دی، ہمیں حکومت بھی دے دی، اور ہمیں رضا بھی دے دی اپنی، جس کے لیے انبیاء کرام ترس رہے تھے. ہم نے دیدار بھی کر لیا، اتنی نعمت ہمیں دے دی، ہم کس کس کا شکر ادا کریں. آج آپ کو حکومت پاکستان کو اسلامی ریاست آپ کو دی گئی ہے، یہ شب قدر کی مبارک ساعتوں میں دی گئی ہے، یہ مدینہ تو ثانی ہے. پاکستان کو مدینہ کے ناموں کا جو ہے ترجمہ کرے تو پتہ چل جائے گا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مہاجر ہیں، آپ پناہ گزین نہیں ہیں. آپ کے آباء و اجداد نے ہجرت کی ہے. بھئی جب ہجرت کرے ہیں تو کیوں آئے آپ وہاں سے؟ آپ کے تو وہاں گھر موجود تھے نا، کہ یہاں گھر بنانے کے لیے، یہاں جائیداد بنانے کے لیے، یہاں بہترین بنگلے بنانے کے لیے. ارے آپ ہجرت کریں کلمے کی غیرت میں. ابھی کلمے کی غیرت میں جب آپ 27 رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں پاکستان کی طرف آپ ہجرت کر رہے ہیں، یہاں آپ آئے ہیں، یہاں رہنا نہیں ہے، واپس جانا ہے. اگر آپ واپس جانے کی نیت نہیں ہے آپ کی تو آپ پناہ گزین، آپ مہاجر نہیں ہیں. اس کو سمجھے، اس نکتے کو. صحابہ کرام بے قرار تھے، کب جا کے ہم فتح کریں، کب جا کے ہم فتح کریں، ہم جو ہے وہاں پر اسلام کو نافذ کریں. دنیا نے دیکھ لیا کس طریقے سے اسلام کو نافذ کریں. تو میرے بھائیو، رجب کا مہینہ ہے، تجدید عہد کا مہینہ ہے. یہاں پر روحانیت کی طرف اگر آپ کو آنا ہے
تو وقت کے وجود کو پہچاننا پڑے گا. وقت کا وجود آل نبی اولاد علی سے ہوتا ہے, باہر سے نہیں ہوتا, اور روحانیت والا ہوتا ہے. وہ کسی فرقے میں مقید نہیں ہوتا, وہ للناس ہوتا ہے, وہ للناس ہوتا ہے, وہ آپ کو دعوت دیتا ہے. تو آج آپ لوگ اکٹھے ہوئے, مولا آپ لوگ کی حاضری اپنے دربار میں قبول کرے. مالک آپ اپنے رحم و کرم فرمائے, قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, روحانیت کے ساتھ منسلک رکھے, آپ کے دلوں میں جذبے کو بیدار رکھے, جذبے حریت کو زندہ رکھے, جہاد کے جذبے کو زندہ رکھے, مقصدیت پر زندہ رہیں, اپنے لیے ایک ٹارگٹ مقرر کر دے, کیونکہ وہ قوم کامیاب ہوتی ہے جس کے پاس ٹارگٹ ہوتا ہے. جب تک ٹارگٹ نہیں ہوگا, آپ کا سمجھتے ہیں آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے نا, آپ زمیندار ہیں کہ میں نے فصل بونا ہے, آپ اس کے لیے پہلے کیا کرتے ہیں, آپ فصل کو تیار کرنے سے پہلے محنت کرتے ہیں. ٹارگٹ آپ کا ہوتا ہے کہ جی اب آ رہا ہے گندم آئی ہے, اب گندم کو کٹائی کے لیے جو ہے نا آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ جی ہمارے پاس جو ہے اپریل کے مہینے میں ہم نے کاٹنا ہے, گندم ملے گی ہمارے کو. ٹارگٹ آپ کا ہے اتنے من اتنے ایکڑ پہ ملے گی ہمارے کو, محنت کر کے آپ ثمر لینا چاہ رہے ہیں. تو کیا یہ سب اسی لیے اللہ نے کائنات اسی لیے بنائی؟ اللہ نے کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفان کے لیے بنائی ہے, آقا کی تعظیم کے لیے بنائی ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانے کے لیے بنائی ہے. وہ تو خود سمجھیت کے مقام پر ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا انا من نور اللہ وکل شیء من نوری. پھر آقا نے فرمایا فحببت ان عرفا فخلقت خلقا فخلقت آدما. یہ معرفت ہے, یہ عشق ہے, یہ چاہت ہے, یہ منوانا ہے. تو منوانے جانے کے لیے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب اس کے لیے اگر آپ عمل کریں گے مقربین میں سے کہلائیں گے, نہیں تو جو ہے کچھ نہیں, بس چلے جائیں گے, دعا ہوگی, فاتحہ ہوگی, 10واں منایا جائے گا, 40واں منایا جائے گا, ختم ہو گیا, سلسلہ منقطع ہو گیا. ارے اس جذبے خاکی کو اگر تعبد کرنا چاہتے ہو تو اس کے روح کا حق ادا کرو. تو آپ کے اندر روح ہے, اس کا حق ادا کرو. جس نے حق ادا کیا تو روح اس کے بدلے میں اس جذبے خاکی کو محفوظ کر لیتی ہے. زمین کچھ نہیں کہتی, زمین کچھ نہیں کہتی. جس طرح گھر جو ہے وہ باہر لکھ کر فنا کا ہے, باہر والا بندہ آ سکتا کیا؟ آئے گا تو آپ لڑتے اس سے, کیوں ہے میرے گھر میں, بغیر پوچھے دستک دینا تھا, گھنٹی بجانا تھا. اگر میں اجازت دیتے تو میرے گھر میں آتے, نہیں تو باہر نکلو, باہر کر دیتے آپ, یہ آپ کی جائیداد ہے. تو جب اللہ والا اس دار پانی سے کوچ کر جاتا ہے, اس کی قبر جو ہے, اس کی وہ جائیداد جو ہے, اس کے پاس بھی کوئی بھٹک نہیں سکتا, اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا, اور اپنا معجزہ دکھاتا ہے, دنیا کو بتاتا ہے, یہ آیت اللہ بن کے رہتا ہے, یہ نشانی بن جاتا ہے. اور وہ جو زندگی میں کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی وہ جو لوگوں کو فیض تقسیم کرتا ہے, وہ یہ تخت کرے, اپنے اندر سبحانی کیفیت کو پیدا کرے. اب یہ نہیں ہے کہ بھائی جی دیکھو بلال حبشی جو تھے عرب سے نہیں تھے, حبشہ سے تھے, لیکن کتنا بڑا اعزاز ملا. جب مکہ فتح ہوا تو خانہ کعبہ کے چھت پہ چڑھا دیا گیا. عرش معلیٰ پہ جب سرکار معراج پہ تشریف لے کے جا رہے, کھڑاؤں سمیت, جوتیوں سمیت عرش معلیٰ پہ ہیں. تو میرے بھائیوں یہ آپ پر نوازش کیا ہے سرکار نے, آپ کو دیا ہے, لیکن اس قلب کے لوتھڑے کو پاک کرو, اس چیمبر کو پاک کرو جو 4 اس کے اندر وال ہیں. بظاہر 4 وال نظر آتے, 2 خون کے, 2 صاف خون کے, لیکن تخلیق انسان میں سب سے پہلا جو جسم کا حصہ بنتا ہے وہ دل بنتا ہے, اور آخری وقت تک یہ رہتا. جب یہ بند کر دیے وال بند, انسان ڈھیلا, وہی ختم, پھر کوئی علاج نہیں, پھر کر دو نا. پھر بنانے والے نے آپ کو یہ بتایا ہے, اور یہ دھڑکتے ہیں دھڑ دھڑ 72 مرتبہ آپ کو یاد دلاتا ہے روحانیت کے معمار کو, منبع انوار کو, شاہ حسین کو یاد دلا رہا ہے آپ کو یہ دل, کہ اس دل کے اندر بسیرا کرا دو, اس کا قلب بنا دو. جب قلب بنا دو گے مومن بنو گے, جب مومن بنو گے تو وہ کریم کلام کرے گا, اور جیسا کلام کرے گا کہ آپ کو دنیا میں ممتاز کر کے رکھ دے گا. یہ کرتا ہے, یہ کرا ہے اس نے, یہ اعزاز یہ خالی صرف سرکار تو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے آپ کو یہ اعزاز ملا ہے. تو یہ رجب کا مہینہ, یہ مہینہ سرکار کا جو ہے معراج کا مہینہ ہے. اس معراج کے مہینے کے اندر آپ کے لیے آسان ذریعہ کیا بنا ہے, الصلاۃ معراج المؤمنین. معراج المسلمین ہے کیا, ایک مسلم ایک مومن. اب مومن کی شان قرآن بیان کر رہا ہے,
5 صفات اس کو قرآن بتا رہا ہے، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے۔ مولا کریم اپنا رحم و کرم کرے، آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا آپ کو زمانے کا عرفان دے، مولا آپ کے دلوں کے دروازے کو، دل کے دروازے کو کھول دے، آپ کے لیے سینہ روشن کر دے، اور تا آپ دیوانے بن جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آل نبی کے، اولاد علی کے، ایسے دیوانے بن جائے کہ آپ کام کریں تو روحانیت کے لیے کام کریں، آپ کی زندگی روحانیت کے مطابق ہو، فرقے میں مقید نہ ہو، ذات میں مقید نہ ہو، دائرے میں مقید نہ ہو، اور ہم نکل کے جو ہے سرکار کی حمد و کبریائی کو بلند کریں۔ ہم گھروں محلوں میں اسی ایک معجزے کا انتظار کریں، ایک معجزہ، جس طرح میں نے کہا ایک معجزہ دنیا نے بھی دیکھنا ہے، اس معجزے کے لیے تیاری کرے۔ وہ معجزہ غزوۃ الہند کا ہے، وہ وقت مقررہ پہ پورا ہوگا، اس میں شامل ہونے والا جو ہے آتش دوزخ سے بچے گا، اور جو شہید ہوگا افضل الشہداء کا خطاب، اور افضل الشہداء خطاب کس کو ملا؟ غزوہ بدر اور غزوہ احد والوں کو ملا۔ وہ نعمت آپ کو سرکار نواز رہے، کیونکہ غزوہ بدر میں بھی سرکار موجود، غزوہ احد میں بھی سرکار موجود، اور غزوہ ہندوستان کے اندر غزوہ ہند میں بھی سرکار کی وہ نورانی تجلیات کی انوار کی بارش ہوگی، سرکار میر کارواں ہوں گے، سالار اعظم ہوں گے، اور دنیا دیکھے گی جب ہندوستان کے در و دیوار سے ایک ہی آواز گونجے گی، وہ کیا رہے گی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نغمہ پڑھا جائے گا، اشہد ان لا الہ کی گواہی دی جائے گی۔ وہ وقت مقرر ہے، یہ ہمارا کام، ہمارا نہیں ہے کہ ہم بول رہے جی یہ سرکار کا کام ہے، سرکار ہی کریں گے، ہم تو خالی سپیکر ہیں، بولنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، سپیکر لگایا تھا نا، مولوی صاحب نیچے کھڑے رہتے اور سپیکر سے آواز جو ہے پورے علاقے میں پھیل رہی، بولنے والا نظر آ رہا، دنیا کو نظر نہیں آ رہا، آواز نظر آتی ہے سپیکر کی، تو بولنے والا جو ہے اس دنیا میں اپنا بول بالا کرے گا، اس کی کوئی طاقت اس کو جو ہے نا روک نہیں سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام پڑھ